فذكر بالقرآن من يخاف اس کے بعد سورت محمد شروع ہو رہی ہے۔ اب پھر ایک مکی صورتوں کا سلسلہ اختتام پذیر ہوا۔ اب 3 مدنی صورتیں آئیں گی، اور یہ ان میں اب جو ہم آگے بڑھ رہے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن تھا وہ زیادہ کھل کر سامنے آ رہا ہے۔ سوچئے کہ پہلی صورت جو آئی تھی مدنی، یعنی پہلی 4 صورتوں کے بعد سورت بقرہ، سورت آل عمران، سورت نساء اور سورہ مائدہ، پھر 2 مکی صورتیں آئیں اور پھر 2 مدنی صورتیں آئیں۔ ان میں پہلی صورت انفال تھی کہ جس میں غزوہ بدر کا تذکرہ تھا، اور وہ پہلی باقاعدہ جنگ ہے مدینہ منورہ میں تشریف آوری کے بعد کفار سے۔ اس کے بعد دوسری جنگ جو تھی وہ سورت آل عمران میں جس کا تذکرہ ہوا تھا وہ غزوہ احد تھا۔ تیسری جنگ غزوہ خندق تھی یا غزوہ احزاب تھی، اس پر تبصرہ ہم سورت احزاب میں اب ریسنٹلی پڑھ کے آئے ہیں۔ اب اگلا مرحلہ کیا ہے کہ صلح حدیبیہ ہونے والی ہے، یعنی سورت فتح جو ہے، جو اس سورت کے بعد آئے گی، وہ سورہ حدیبیہ پر قرآن مجید کا بڑا بھرپور تذکرہ ہے، اس کی نقشہ کشی بھی ہے اور اس پر تبصرہ بھی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خوشخبری بھی ہے۔ یہ جو سورت ہے سورت محمد، اس کا دوسرا نام سورت قتال ہے۔ قتال کے معنی ہے جنگ، اور یہ ہلا دینے والی صورت ہے۔ جس طرح کفار کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے دشمنوں کو اس صورت میں للکارا گیا ہے، شاید اور کسی صورت میں للکارا نہیں گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسری بات نوٹ کیجئے کہ ڈائریکٹ شروع کر دی بات، اور اس میں کوئی حروف مقطعات نہیں ہے، اللہ کی حمد و ثنا بھی نہیں ہے، جیسے کہ بہت سی صورتوں میں شروع میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہوتی ہے، وہ بھی نہیں ہے، یعنی ڈائریکٹ جو ہے یہ تلوار لے کر یہ صورت آئی ہے۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم، ایسی صورت کوئی نہیں قرآن مجید میں ہو۔ وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا، ان کے تمام اعمال ضائع ہو گئے۔ یہاں اعمال کون سے مراد ہیں؟ ان کی نیکیاں، حاجیوں کو پانی پلانا، حج کا بندوبست کرنا اور خیر کے کام کرنا، یعنی یہ اکثر ہمیں پریشان کرتی رہتی ہے کہ یہ بڑے بڑے جو چیریٹیبل ادارے ہیں، یہ مدر ٹریسا ہے اور یہ سر گنگا رام ہے اور یہ فلاں ہے اور فلاں ہے، کیا ان کی حیثیت ہے، کیا ان کا کردار ہے؟ دین ہمارا دین ان کو کس نظر سے دیکھتا ہے؟ تو ہے نا نیک اعمال، لیکن جیسے وہ محاورہ ہے نا کہ دودھ میں مینگنیاں ڈالنا، تو اللہ تعالیٰ کے رسولوں کا انکار کر کے وہ اپنے دودھ میں مینگنیاں ڈال دیتے ہیں، لہذا ان کے تمام اعمال ضائع ہو گئے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وهو الحق من ربهم کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں، اور ایمان لاتے ہیں اس پر جو نازل کیا گیا ہے محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ وہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے۔ کفر عنہم سیئاتہم، ان کی برائیاں ان سے دور کر دی جائیں گی، واصلح بالہم، اللہ تعالیٰ ان کے احوال کو سنوار دے گا۔ ذالک بان الذین کفروا اتبعوا الباطل، اس لیے کہ کافروں نے باطل کی پیروی کی، وان الذین آمنوا اتبعوا الحق من ربہم، جبکہ ایمان والوں نے اپنے رب کی طرف سے حق کی پیروی کی۔ کذالک یضرب اللہ للناس امثالہم، یوں بتائے دیتا ہے اللہ انسانوں کو ان کی ٹھیک ٹھیک حیثیت۔ فَإِذَا لَقِيتُمْ، اب مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ، تو لہذا جب تمہارا مقابلہ ہو کافروں سے تو ان کی گردنیں اڑاؤ۔ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ، اور پھر جب ان کو اچھی طرح کچل سکو تو باقیوں کو قیدی بنا لو۔ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً، پھر اس کے بعد بطور احسان چھوڑ دو یا فدیہ لے کر چھوڑ دو۔ حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا، یہاں تک کہ جنگ ختم ہو جائے۔ ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ، یہ ہے صحیح طریقہ، اگر اللہ چاہتا تو خود ہی ان سے نپٹ لیتا۔ وَلَٰكِن لِيَبْلُوَ بَعْضَكُم بِبَعْضٍ، لیکن اللہ نے چاہا کہ وہ تمہیں ایک دوسرے کے ذریعے آزمائے۔ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ، اور جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل ہو جائیں
سو ہرگز ضائع نہیں کرے گا اللہ ان کے اعمال کو. سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ، وہ ضرور انہیں دکھائے گا سیدھی راہ اور فکس کرے گا ان کے معاملات کو اور سدھارے گا ان کی حالت. وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ، اور ان کے جنت میں داخل کرے گا. عَرَّفَهَا لَهُمْ، جس سے اللہ ان کو واقف کرا چکا ہے. یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اے ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور تمہارے قدموں کو جما دے گا. یہ قرآن مجید کا بڑا اہم موضوع ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، مراد کیا ہے؟ اللہ کے دین کو سربلند کرنے کے لیے اپنی جان مال قربان کرو گے، اللہ کے نام کو اونچا کرنے کے لیے، اللہ کے جھنڈے کو سربلند کرنے کے لیے، تو اللہ کہتا ہے کہ تم میری مدد کرو گے تو میں تمہاری مدد کروں گا. اللہ تعالیٰ کی مدد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ تمہیں کامیابی سے ہمکنار کرے گا. یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ آج اگر اللہ چاہے تو ساری دنیا کے مسلمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے بن سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے چونکہ اس دنیا کو ایک امتحان کی جگہ بنایا ہے، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے اچھے عمل کرنے والا کون ہے. تو کافروں کی بھی آزمائش ہے، ایمان والوں کی بھی آزمائش ہے. ایمان والوں کی آزمائش کیا ہے کہ وہ اللہ کے وفادار بنتے ہیں یا نہیں بنتے، اللہ کے لیے لڑتے ہیں کہ نہیں لڑتے، اللہ تعالیٰ کے لیے مصائب برداشت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. ویثبت اقدامکم، اور تمہارے قدموں کو جما دے گا. یہ اس کا پہلا سٹیپ ہے مدد کا. والذین کفروا فتعصى لهم واضل اعمالهم، اور کافر سو ہلاکت ہے ان کے لیے، اللہ تعالیٰ برباد کر دے گا ان کے اعمال کو. ذالک بانہم کرہوا ما انزل اللہ فاحبط اعمالهم، یہ اس لیے کہ انہوں نے ناپسند کیا اس چیز کو جو اللہ نے نازل فرمائی تھی، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان کے تمام اعمال غارت کر دیے. افلم یسیروا فی الارض، تو کیا یہ زمین میں نہیں چلے پھرے، فینظروا، کہ دیکھتے، کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کہ ان سے پہلوں کا کیا انجام ہوا. دمر اللہ علیہم، تباہ و برباد کر دیا اللہ نے انہیں. وللکافرین امثالھا، اور کافروں کے لیے ایسے ہی نتائج ہیں. ذالک بان اللہ مولی الذین آمنوا، یہ اس لیے کہ یقیناً اللہ حامی و ناصر ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے. وان الکافرین لا مولی لہم، اور حقیقت یہ ہے کہ کافروں کا کوئی حامی و ناصر نہیں ہے. اندازہ ہوا آپ کو؟ یعنی ایسی صورت آپ نے کوئی اور قرآن مجید میں دیکھی ہے؟ بڑا انوکھا انداز ہے اس کا. یعنی ایسے تلوار لے کر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کھڑا ہے اور اب ایمان والوں کے ہاتھوں میں تلواریں پکڑا رہا ہے، لبی پھڑ لبی پھڑ لبی پھڑ، اور پیدا کافرن. ذالک بان اللہ مولی الذین آمنوا، یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا حامی و ناصر ہے. وان الکافرین لا مولی لہم، اور کافروں کا کوئی حامی و ناصر نہیں ہے. ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار، یقیناً اللہ تعالیٰ داخل فرمائے گا ان لوگوں کو جو ایمان لاتے اور اچھے عمل کرتے ہیں ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. والذین کفروا یتمتعون ویاکلون کما تاکل الانعام والنار مثوی لہم، اور وہ لوگ کہ جو کفر کا ارتکاب کرتے ہیں وہ مزے لوٹ رہے ہیں اور کھا پی رہے ہیں، کما تاکل الانعام، جیسے چوپائے کھا پی رہے ہیں، جبکہ آخری ٹھکانہ ان کا جہنم ہے. وَکَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ هِیَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ، اور کتنی ہی بستیاں ہیں کہ جو زیادہ قوت والی تھی تمہاری بستی سے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، الَّتِي أَخْرَجَتْكَ، جنہوں نے تمہیں اپنی بستی سے نکال دیا. أَهْلَكْنَاهُمْ، ہم انہیں ہلاک کریں گے. فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ، ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. أَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ، بھلا وہ شخص کہ جو صاف اور صریح ہدایت پر ہو اپنے رب کی جانب سے، کمن زُجِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، کیا وہ اس شخص جیسا ہے کہ جس کو پرکشش بنا کر دکھائی گئی ہیں فیئر سیمنگ اس کے برے اعمال، اور وہ اپنی خواہشات کے پیچھے چلتا ہے. مثل الجنت التی وعد المتقون، اور اس جنت کے احوال جس کا متقیوں سے وعدہ کیا گیا ہے کیسے ہیں. فیہا انہار من ماء غیر آسن، کہ اس میں صاف ستھرے پانی کی نہریں ہوں گی. وانہار من لبن، اور دودھ کی نہریں ہوں گی. لم یتغیر طعمہ، جس کا ذائقہ کبھی آلٹر نہیں ہوگا. وانہار من خمر،
اور شراب کی نہریں ہوں گی لذت للشاربین جو پینے والوں کے لیے بہت مزیدار ہوگی، وانہار من عسل مصفی اور صاف شفاف شہد کی نہریں ہوں گی، ولہم فیہا من کل الثمرات اور جنت میں ہوں گے ان کے لیے ہر طرح کے پھل، ومغفرۃ من ربہم اور ان کے رب کی طرف سے بخشے جانے کی ری ایشورنس، کمن ہوا خالد کیا وہ ان کی طرح ہو سکتے ہیں جو خالد فی النار جو ہمیشہ آگ میں رہیں گے، وسقو اور ان کو پلایا جائے گا مان حمیمن کھولتا ہوا پانی، فقطع امعاہم جو ان کی انتریوں کو کاٹ کے رکھ دے گا، ومنہم من یستمع الیک اور ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو نبی بظاہر آپ کو کان لگا کر سنتے ہیں، اذا خرجوا من عندک جب وہ آپ کے پاس سے نکل کے جاتے ہیں، قالوا للذین اوتوا العلم تو پوچھتے ہیں ان لوگوں سے کہ جن کو علم دیا گیا، ماذا قال آنفا کہ یہ رسول نے ابھی کیا کہا ہے، اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے سیل کر دیا ہے، واتبعوا اہواءہم اور وہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، والذین اہتدوا زادہم ہدی اور وہ لوگ جو ہدایت کی پیروی کرتے ہیں جو ہدایت پاتے ہیں اللہ تعالیٰ مزید عطا کرتا ہے ان کو ہدایت، وآتاہم تقواہم اور انہیں ان کا حصہ تقوی میں سے بھی عطا فرماتا ہے، فہل ینظرون الا الساعۃ تو یہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں، قیامت کا، ان تاتیہم بغتۃ کہ وہ اچانک ان پر آ کھڑی ہو، قد جاء اشراطھا یقیناً اس کی علامات تو ظاہر ہو چکی ہیں، فَأَنَّىٰ لَهُمْ اِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ تو جب آ ہی جائے گی ان پر وہ گھڑی تو پھر کیا فائدہ دے گی ان کو نصیحت، فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ جان لو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا تو کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ تو آپ اپنے قصور کی کمی کی معافی مانگیے، وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے بھی مغفرت مانگیے، واللہ یعلم متقلبکم ومثواکم اور اللہ واقف ہے تمہاری سرگرمیوں سے بھی اور تمہارے ٹھکانوں سے بھی، وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِلَتْ سُورَةٌ اور کہتے ہیں وہ لوگ جو ایمان لائے کیوں نہیں نازل کی جاتی کوئی سورت، یہ مراد ہے کہ جس میں جنگ کا حکم دیا جائے، یعنی جب کفار ظلم کر رہے تھے اور اس وقت تو دعائیں مانگتے تھے، تقاضا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کیوں نہیں کرتا، کفار کو کچھ کیوں نہیں دیتا، ان پر عذاب کیوں نہیں آتا، پھر جب مدینہ منورہ منتقل ہو گئے اور تھوڑی سی طاقت مل گئی تو نا کہ چھڑ دے میں نظرہ تو اس وقت تو تقاضا کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں لڑنے کا حکم نہیں دیتا، لو جی پھر آ گیا جو حکم، یہ بڑا دلچسپ مقام ہے قرآن مجید کا، یقول الذین آمنوا لولا نزلت سورۃ کہ سورت نازل کیوں نہیں ہوتی جس میں جنگ کا حکم ہو، فاذا انزلت سورۃ محکمۃ اور جب ایک واضح احکام والی سورت نازل ہو گئی، وذکر فیہ القتال ہو اور اس میں جنگ کرنے کا حکم دیا گیا، ذکر آیا، رأیت الذین فی قلوبہم مرض تو تم دیکھتے ہو ان کو جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے، ینظرون الیک نظر المغشی کہ تمہاری طرف ایسے دیکھتے ہیں اس شخص کی طرح جیسے جس پر بے ہوشی طاری ہو رہی ہو، فاولیٰ لہم سو افسوس ہے ان کے حال پر، طاعتم وقول معروف زبان پر تو ان کے اطاعت کا اقرار ہے اور بڑی بڑی اچھی باتیں ہیں، فیضا عزم الامر لیکن جب جنگ کا قطعی حکم دے دیا گیا، فلو صدق اللہ تو اس وقت اگر سچے نکلتے اللہ کے لیے اور کیے ہوئے اس کے عہد میں، لکان خیر لہم تو وہ ان کے لیے بہتر ہوتا، فہل عصیتم تو اے منافقو تم سے اس کے سوا اور کیا توقع کی جا سکتی ہے، ان تولیتم اگر تم پھر گئے، ان تفسدوا فی الارض کہ تم فساد مچاؤ گے زمین پر، وتقطعوا ارحامکم اور آپس کے رحمی رشتے کاٹ دو گے، اولئک الذین لعنہم اللہ یہی وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے، فاصمہم واعمی ابصارہم اور ان کو بہرا کر دیا ہے اور ان کی آنکھیں اندھی کر دی ہیں، افلا یتدبرون القرآن تو کیا یہ قرآن مجید میں غور و فکر نہیں کرتے، ام علی قلوب اقفالھا یا ان کے دلوں پر تالے پڑ گئے ہیں، ان الذین ارتدوا علی ادبارہم یقیناً وہ لوگ جو الٹے پاؤں پھر گئے ہیں، من بعد ما تبین لہم الہدی اس کے بعد کہ ان پر ہدایت واضح ہو چکی ہے، الشیطان سول لہم شیطان نے آسان بنا دیا ان کے لیے یہ کام، واملی لہم
اور دراز کر رکھا ہے جھوٹی توقعات کا سلسلہ ان کے لیے. ذالک بانہم قالوا للذین کرہوا، یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے کہا تھا ان لوگوں سے کہ جو ناپسند کرتے تھے، ما نزل اللہ سنطیعکم فی بعض الامر، اس چیز کو جو اللہ نے نازل فرمائی تھی، اور ان سے کہتے تھے کہ ہم ضرور تمہاری بات مانیں گے بعض معاملات میں. یعنی یہودیوں سے جا کر کہتے تھے کہ ہم تمہاری بات مانیں گے، گو ہیڈ، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانیں گے، اس لیے کہ وہ دل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتے ہی نہیں تھے. سنطیعکم فی بعض الامر واللہ یعلم اسرارہم، اور اللہ تعالیٰ ان کی خفیہ باتوں کو خوب جانتا ہے. فکیف اذا توفتہم الملائکۃ یضربون وجوہہم وادبارہم، ان کا کیا حال ہوگا کہ جب روحیں قبض کریں گے موت کے وقت فرشتے انہیں ضربے لگاتے ہوئے ان کے چہروں اور ان کی پیٹھوں پر. ذالک بانہم اتبعوا، یہ اس لیے ہوگا کہ انہوں نے پیروی کی ہے ما اسخط اللہ، اس کی جو اللہ کو ناپسند ہے، وکرہوا رضوانہ، اور انہوں نے ناپسند کیا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کو. فأحبط اعمالهم، لہذا اللہ ان کے تمام اعمال ضائع کر دے گا. ام حسب الذین فی قلوبہم مرض، کیا سمجھے بیٹھے ہیں وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ ہے، بیماری ہے، منافقت ہے. اللہ یخرج اللہ اضغانہم، کیا اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے کھوٹ کو ظاہر نہیں کرے گا. ولو نشاء لاریناکہم، اور اگر ہم چاہیں تو ضرور دکھا دیں تمہیں. فلا عرفتہم بسیماہم، پھر تم ان کو پہچان لوگے ان کے چہروں سے. ولا تعرفنہم فی لحن القول، اور تم ضرور جان لیتے ہو ان کو ان کے انداز گفتگو سے. واللہ یعلم اعمالکم، اور اللہ تعالیٰ تمہارے تمام کرتوتوں کو جانتا ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، اور لازماً آزمائش میں ڈال کر رہیں گے ہم تمہیں یہاں تک کہ معلوم کر لیں کہ تم میں سے جہاد کرنے والے اور صبر کرنے والے کون ہیں، اور جانچ لیں تمہارے حالات کو. یعنی مراد یہاں پر کھنگال لیں سارے تمہارے معاملات کو. ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ وشاقوا الرسول، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا اور رسول کی مخالفت کی صلی اللہ علیہ وسلم، من بعد ما تبین لهم الہدی، اس کے بعد کہ ان پر ہدایت واضح ہو چکی. لن یضر اللہ شیئا، تو کان کھول کر سن لیں کہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. وسیحبط اعمالهم، اور اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو غارت کرے گا. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی، اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانو. ولا تبطلوا اعمالکم، اور اپنے اعمال برباد نہ کرو. ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، یقیناً وہ لوگ کہ جو کفر کی روش اختیار کرتے اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. ثم ماتوا وهم کفار، اور پھر اسی کفر کی حالت میں ان پر موت آتی ہے. فلن یغفر اللہ لهم، اللہ تعالیٰ انہیں ہرگز نہیں بخشے گا. ولا تہنوا، مسلمانوں ہمت نہ ہارو. وتدعوا الی السلم، اور ہمت ہار کر صلح کی درخواست نہ کرو. وانتم الاولون، اور تم ہی غالب رہنے والے ہو. واللہ معکم، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے. یعنی جب اللہ تعالیٰ کسی کو تھپکی دے دے کہ میں تیرے ساتھ ہوں، اس سے زیادہ ہمت تو اس کی بدائی نہیں جا سکتی. دیکھیں اللہ تعالیٰ یہاں پر ایمان والوں کو تھپکی دے رہا ہے. ولا تہنوا، ہمت نہ ہارنا. وتدعوا الی السلم، اور نہ ہی صلح کی درخواست کرنا. وانتم الاولون، تم ہی غالب ہوگے. واللہ معکم، اللہ تمہارے ساتھ ہے. ولن یتر اعمالکم، اور اللہ تمہارے اعمال کو ضائع نہیں کرے گا. انما الحیات الدنیا لعب و لہو، بے شک دنیاوی زندگی محض کھیل اور تماشا ہے. یہ دو طرح سے آتا ہے یہ مضمون. کبھی اس کی نفی کی جاتی ہے کہ یہ دنیا کھیل تماشا نہیں ہے. یہ کھیل تماشا کی جب نفی کی جاتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا فار فن نہیں بنائی. فرام اللہ پوائنٹ آف ویو یہ دنیا فن نہیں ہے. اس لیے کہ گریک میتھولوجی میں یہ ایک تصور تھا کہ کائنات جو ہے یہ گاڈز اینڈ گاڈیسز کا تھیٹر ہے. جس طرح یہ جرمنی کا وہ کھیل ہوتا ہے، وہ جو بیل کے سامنے جو ہے وہ آتے ہیں اور بیل جو ہے وہ لوگوں کو لتاڑتا ہے اور اس پر قابو پاتا ہے تو اس پر پھر تالیاں پڑتی ہیں. جی ٹھیک ہے نا. تو ایک خیال دنیا میں یہ پایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی یہ لوگوں کو کسی کو گرا کر کسی کو اٹھا کر، یہ کھیل ہے اللہ تعالیٰ کا، معاذ اللہ.
یعنی اللہ تعالیٰ کا تو نہیں کہتے گاڈز اینڈ گاڈیسز کا، تو اس کی نفی ہوتی ہے کہ یہ اللہ، یہ دنیا اللہ نے فر فن نہیں بنائی، کھیل اور تماشے کے طور پر نہیں بنائی، بلکہ اس کے برعکس کیا ہے کہ خلق اللہ السماوات والارض بالحق، اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بامقصد پیدا کی ہے۔ لیکن جب انسانوں کے اینگل سے ذکر آتا ہے تو پھر کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا اس کو، یعنی ایک اینگل سے تو یہ سیریس ہے کہ آخرت کمانے کا ذریعہ ہے، لیکن جو کچھ اس دنیا میں مل رہا ہے وہ ایک فن ہے۔ جیسے آپ جب کوئی مووی دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اس میں آپ کے سامنے مختلف کردار ہوتے ہیں، ایک شخص جو ہے وہ بڑے زبردست لباس پہنے ہوئے اور تخت پر بیٹھا ہوا ہے، سر پہ تاج ہے، اور ادھر ادھر لوگ جو ہے وہ ہٹو بچو کر رہے ہیں، اور اس کے مقابلے میں ایک شخص جو ہے وہ پٹ رہا ہوتا ہے، ظلم و تشدد کا نشانہ بن رہا ہوتا ہے۔ لیکن اصل جو اس کے ایکٹرز ہیں ان کے لیے جو کچھ لوگوں کو نظر آ رہا ہے وہ نہیں ہے اہم، ان کے لیے اہم کیا ہے؟ عین ممکن ہے کہ جس کو تخت پر بٹھایا گیا ہو اس پر اسی کو ٹرخا دیا جائے کہ بس تمہاری یہ تصویر جو ہے ہم نے مووی میں اتنی نمایاں کر دیا، چلو چھٹی کرو، اور وہ جو مار کھا رہا ہو مووی کے اندر اس کو ملینز آف ڈالرز جو ہے وہ پے کیے جائیں کہ واہ 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 یو پرفارمڈ ویری ویل۔ تو اس دنیا کا معاملہ بھی یہی ہے، ہم میں سے کوئی اس دنیا میں عزت پاتا ہے اور کوئی دنیا میں حقارت کا مرکز بنتا ہے، تشدد کا نشانہ بنتا ہے اللہ کے لیے، لیکن اس کے کام کی چیز کیا ہے کہ اس کو آخرت میں اس پرفارمنس پر کیا انعام ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد کو، حضرت سلیمان کو بادشاہ بنایا، لیکن آخرت میں دنیا کی بہت کے بادشاہت کے باوجود دے پرفارم ویل، یعنی جو بھی اس دنیا کے ڈائریکٹر نے ان کو کردار عطا کیا تھا دے پرفارمڈ ایز ہی وانٹڈ دیم ٹو پرفارم، تو وہ انعام پائیں گے۔ اور وہ شخص کے جس نے مار بھی کھائی لیکن جو ڈائریکٹر تھا اس کی مرضی کے مطابق پرفارم نہیں کیا تو وہ کسی انعام کا حقدار نہیں ٹھہرتا۔ اس معنی میں یہ دنیا جو ہے یہ کھیل اور تماشا ہے۔ انما الحیات الدنیا لعب و لہو، یقیناً دنیاوی زندگی ایکٹ پلے ہے، یعنی ایکٹ پلے میں وہ کھیل بھی آ جائے گا اور تماشا بھی آ جائے گا۔ یقیناً دنیاوی زندگی ایک ایکٹ پلے ہے۔ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم ایمان لاؤ گے اور اللہ سے ڈرو گے، یُؤْتِکُمْ أُجُورَکُمْ، تو اللہ تعالیٰ تمہارے اجر تمہیں عطا فرمائے گا۔ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَکُمْ، اور تم سے تمہارے مال نہیں مانگے گا، یہ عارضی طور پر تمہارے امتحان کے لیے مانگ رہا ہے تم سے کہ تم یہ مانتے ہو کہ نہیں کہ یہ میرا دیا ہوا مال ہے، میں ہی اس کا مالک ہوں۔ ٹھیک ہے نا، لاجیکل بات ہے نا، اگر تو واقعی جو مال میرے پاس ہے اور میرا یہ جسم، میری جان، اس میں ساری توانائیاں میری ہیں تو پھر ان پر میرا حق ہونا چاہیے، لیکن چونکہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی کا دیا ہوا ہے اور ہے بھی اسی کا، تو لہذا اس کا حق ہے اینی ٹائم ہی کین آسک کہ دے دو مجھے، اور یہی امتحان ہے۔ سورہ توبہ میں ہم نے وہ آیت پڑھی تھی کہ جس پر ایک مفسر نے تبصرہ کیا ہے کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ نے مومنوں سے ان کی جانوں اور ان کے مالوں کے عوض مال خرید لی ہیں جنت کے عوض۔ تو اس پر ایک مفسر نے لکھا ہے کہ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی باپ اپنے بچے کو لا کر کوئی بسکٹ کا پیکٹ دے اور بچہ وہ پیکٹ کھول کر کھا رہا ہو مزے سے، اور باپ اسے کہے بیٹا ایک بسکٹ مجھے بھی دے دو، اور وہ بیٹا کہتا ہے میں کیوں دوں؟ تو یہ امتحان ہے نا بچے کا، باپ ہی نے لا کے دیا ہے اور جب چاہے وہ چھین بھی سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی نے ہمیں یہ سب کچھ عطا کیا ہے، یہ جسم، یہ جان، یہ زندگی، یہ عیش، یہ آرام، جب چاہے چھین سکتا ہے، لیکن اس کا امتحان کیا ہے کہ تم میرے کہنے پر مجھے دیتے ہو کہ نہیں دیتے، اس کو میرا سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے۔ ان یسألکموہا فیوفکم تبخلوا ویخرجکم اضغانکم، اور اگر کہیں مانگ لے تم سے تمہارا مال اور طلب کرے تم سے سب کا سب، تبخلوا تو تم بخل کرو گے، ویخرج اضغانکم، اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے گا تمہارے دلوں کے کھوٹ کو۔ ہاں انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ، اور دیکھو تم ہی ہو کہ دعوت دی جاتی ہے کہ تم خرچ کرو اللہ کے راستے میں، اے مسلمانوں، فمنکم من یبخل، لیکن تم میں سے کچھ بخل کا مظاہرہ کرتے ہیں۔
وَمَن يَبْخَلْ، اور جو کوئی بھی بخل کا مظاہرہ کرے اسے جان لینا چاہیے کہ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَفْسِهِ، تو وہ خود اپنے آپ سے بخل کرتا ہے. وَاللَّهُ الْغَنِيُّ، اللہ تعالیٰ تو غنی ہے، بے نیاز ہے. وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ، اور تم سب کے سب محتاج ہو. یاد آ گیا نا سورہ فاطر کی وہ آیت آپ کو، جسے علامہ اقبال نے قرآن مجید کی عظیم ترین آیت قرار دیا کہ یا ایھا الناس، لوگو انتم الفقراء الی اللہ، تم سب کے سب اللہ پر ڈیپینڈنٹ ہو. واللہ هو الغنی الحمید، اللہ تعالیٰ ہی انڈیپینڈنٹ ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے، کسی پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے. وہی بات آپ دوسرے زاویے سے، واللہ الغنی، اللہ بے نیاز ہے، اللہ انڈیپینڈنٹ ہے. وانتم الفقراء، اور تم اس کے محتاج ہو. یہ بات سونر اور لیٹر، جب بھی سمجھ میں آ جائے بیٹر ہے، آ جائے صحیح سمجھ میں. لیکن جب یہ سمجھ میں آ جائے گی تو پھر انسان کی زندگی جو ہے اس میں ایک انقلاب آئے گا. وہ جو مولانا حالی نے مسدس میں کہا تھا نا، کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے دوڑانے پہ جھگڑا. اور قرآن مجید میں کہا کہ ان میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کو ہزار ہزار سال زندگی مل جائے. وہی جب قرآن ان کے اندر چلا گیا، چوں بجان در رفت جہاں دیگر شبد، کہ قرآن جب کسی شخص میں داخل ہوتا ہے تو وہ شخص بدل جاتا ہے. جہاں چوں دیگر شد جہاں دیگر شبد، جب ایک شخص بدل جاتا ہے تو اس کے لیے پورا جہان ہی بدل جاتا ہے. اینگل آف ویژن بدل جاتا ہے، پوائنٹ آف ویو بدل جاتا ہے. کیا ہوا پھر؟ وہی قریش، وہی عرب، جنگ قادسیہ نے کیا منظر دکھایا کہ ایک مسلمان مجاہد کے جسم سے خون بہہ گیا، پیاس لگی، پانی مانگا اس نے، تو مشیزہ لے کر پانی پلانے والا اس کے پاس پہنچا تو ایک اور نے پانی مانگ لیا. اس نے کہا نہیں میری خیر ہے، پہلے اس کو پلاؤ. اس کے پاس پہنچا تو ایک اور نے مانگ لیا، اس نے کہا نہیں پہلے اس کو پلاؤ. اس کے پاس پہنچا تو چوتھے نے مانگ لیا، اس نے کہا نہیں پہلے اس کو پلاؤ. چوتھے کے پاس پہنچا تو وہ جام شہادت نوش کر چکا تھا پانی کی بجائے. بھاگا وہ تیسرے کے پاس آیا، وہ بھی اللہ کے پاس جا چکا تھا، دوسرا بھی اور پہلا بھی. یہ تبدیلی کب آتی ہے؟ جب انسان یہ جان لیتا ہے کہ میں کون ہوں، میرے پاس جو کچھ ہے یہ سب کچھ اللہ کا ہے، اور یہ زندگی عارضی زندگی ہے، یہاں سے جانا ہی جانا ہے. میں 4 گھونٹ پین بھی لوں گا تب بھی میں نے جانا ہے، نہیں پیوں گا تب بھی جانا ہے. تو واللہ الغنی، اللہ تو غنی ہے. وانتم الفقراء، اور تم سب فقیر ہو، محتاج ہو. اسی پر وہ ربائی بھی میں نے آپ کو سنائی تھی علامہ اقبال کی کہ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، اے اللہ تو تمام جہانوں سے بے نیاز ہے اور میں سراپا تیرا محتاج ہوں. روز معاشر عذر ہائے من پذیر، لہذا قیامت کے دن تو میرے جھوٹے بہانے بھی قبول کر لینا، اس لیے کہ تیرا میرا جوڑ کوئی نہیں. تو میرے کو حساب لینا چنگا لگے گا، ایڈا بڑا تے میں ایڈا چھوٹا. تمہیں پتا ہوگا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، تمہیں پتا ہوگا کہ میں جھوٹے بہانے بنا رہا ہوں، لیکن تیری شان کا تقاضا کیا ہے کہ مجھ سے آرگو نہ کرنا. اور جو بڑا ہوتا ہے نا صحیح معنوں میں ویسے ہی کرتا ہے، اس کو پتا ہوتا ہے کہ اس کا ملازم جھوٹ بول رہا ہے اور سب چل رہا. تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز معاشر عذر ہائے من پذیر. واللہ الغنی وانتم الفقراء. بلکہ ربائی پوری آپ کو سنا دوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو علامہ اقبال کو عشق تھا وہ بھی آپ کو معلوم ہو جائے. کہتے ہیں ور حسابم راتو بینی ناگزیر، اور اگر تو دیکھے کہ میرے بلنڈرز، میرے گناہ، میری بغاوتیں بہت زیادہ ہیں، اینڈ دے ہیو ٹو بی اکاؤنٹڈ فار، ان کا حساب لینا ہی چاہیے، تو پھر ایک درخواست میری ہے، عزم گاہ مصطفیٰ پنہا بگیر صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر میرا حساب ذرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اولے ہو کے لے لینا کہ میری وجہ سے انہیں شرمندگی نہ ہو کہ ان کا ماننے والا، ان کا امتی کیا کیا حرکتیں کرتا رہا. واللہ الغنی وانتم الفقراء وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ. بڑی سخت آیت ہے، بڑی سخت آیت ہے. اگر تم منہ موڑ لو گے یستبدل قوما غیرکم، تو اللہ تعالیٰ تمہیں اور لوگوں سے ریپلیس کر دے گا. ثم لا یکونوا امثالکم، اور پھر وہ تمہارے جیسے گھٹیا نہیں ہوں گے. محترم ڈاکٹر صاحب فرمایا کرتے تھے، ڈاکٹر سزار احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، کہ
ہے یا یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ اسلام ہمارا محتاج نہیں ہے، ہم پر اللہ نے احسان فرمایا کہ ہمیں مسلمان گھرانوں میں پیدا کر کے مسلمان بنا دیا۔ اللہ تو ہمارا محتاج نہیں، نہ دین ہمارا محتاج ہے۔ ہم اگر دین کے وفادار رہیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں عزت دے گا، اور اگر ہم دین کو، اللہ کو، اللہ کے رسول کو پیٹھ دکھائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں سخت سزا دے کر کہا کہ دفع ہو جاؤ، اور کچھ اور لوگ پیدا کر دے گا۔ ہوئی نا وہ جو شعر میں نے آپ کو سنایا ہے کہ ہے یا یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، کہ ترکان تھے کہ جنہوں نے مسلمانوں کا خون بہایا تھا بغداد میں، خون کی ندیاں بہا دی تھیں، مسلمانوں کے خلیفہ کو باقاعدہ ذبح کیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر انہی ترکوں کے دلوں میں اسلام کی محبت ڈالی، اور پھر وہی خلافت کے علم کو تھامنے والے بن گئے، اور سن 1924 تک ترکوں کی خلافت جو ہے وہ دنیا پر قائم ہوئی۔ تو کیا جب شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ حضرت مجد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ پیشین گوئیاں ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ اونچی ذات کا ہندو کثیر تعداد میں مسلمان ہوگا، اور یہ سلسلہ شروع ہوا ڈاکٹر ذاکر نائک کے ذریعے سے کہ کثیر تعداد میں لوگ مسلمان ہونے لگے، اور پھر ہندو پنڈت وقتاً فوقتاً ان کی زبان پر بھی آنے لگا کہ وہ جو کالکی اوتار ہے وہ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد پھر ادھر سے دوسرا سیلاب کیا آیا، بی جے پی کی حکومت آ گئی، ڈاکٹر ذاکر نائک کو نکال دیا۔ اب کیا کیا جو ہے وہ کرنے والے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے کام اللہ ہی جانتا ہے کہ کب وہ کنورٹ ہوگا۔ میرے اور آپ کے سوچنے کی چیز کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ اعزاز بخشا ہے، ہم پر یہ عنایت کی ہے کہ ہمیں اپنے نبی کا ماننے والا بنایا ہے، یہ کافی نہیں ہے۔ اب ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ اب سخت دن آنے والے ہیں، 9/11 ویسے تو اول روز سے یہی ہے کہ اسلام کی مخالفت ایک دن کے لیے بھی یہودیوں نے بالخصوص اور مشرکین نے بالعموم ترک نہیں کی۔ اور اس وقت میں نے کل عرض کیا تھا نا کہ مشرکین جو ہیں وہ ہندو اور بدھ مت کے لوگ ہیں، اور یہ انڈیا اور پھر اس کے ساتھ کے جو الائیڈ کنٹریز ہیں وہ مشرکین ہیں، اور جو یہود و نصارہ ہیں وہ کرسچن ورلڈ ہے اور پھر یہودی ہیں۔ انہوں نے تو ایک دن کے لیے بھی مخالفت ترک نہیں کی، لیکن 9/11 کے بعد کھل کھلا کر سارے سامنے آ گئے، اور اب جو گٹھ جوڑ ہمیں نظر آ رہا ہے بھارت کا، اسرائیل کا اور امریکہ کا، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، اور ایک بڑا مارکا جو ہے وہ ہونے والا ہے۔ کب ہوگا؟ کل ہوگا، 4 روز بعد ہوگا، سال کے بعد ہوگا، 10 سال کے بعد ہوگا، لیکن اب وہ مارکا ہے۔ اب ہمارے لیے اصل امتحان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کامیابی تو دینی ہے، جوڑ کر رکھیے گا، ادھر یہ ہے اور ادھر طالبان کامیاب ہو گئے ہیں ہمارے مغرب میں، تو کیا وہ آرام سے بیٹھیں گے؟ اب بیچ میں درمیان میں ہم ہیں۔ اب ہمارے لیے امتحان اصل کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے وفادار بنتے ہیں، اور جیسے یہاں کہا گیا ہے کہ اپنا سب کچھ ہم قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، تو پھر ہم ان لوگوں میں شامل ہوں گے جن کو اس صورت میں خوشخبریاں سنائی گئی ہیں۔ اور اگر یہاں جن منافقین کا ذکر ہے کہ جن کے دلوں میں روگ ہے، بیماری ہے، اگر ہم اس کیٹیگری میں جائیں گے، اللہ تعالیٰ تو اپنے دین کو کامیابی دے گا، خواہ وہ ہندوؤں کے اندر اسلام کی محبت پیدا کر کے اسلام کو غالب کر لے، یا طالبان کے ذریعے سے یہاں پر اسلامی حکومت قائم کر لے۔ لیکن اگر ہم اللہ تعالیٰ کے وفادار بنے اور اپنا تن من دھن اس پاکستان میں اسلامی حکومت کے قائم کرنے کے لیے، اسلام کے نفاذ کے لیے لگائیں، تو اس میں ہمارے لیے عافیت بھی ہے، کامیابی بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی ہیں۔ ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم، اگر تم منہ موڑ لو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اوروں سے ریپلیس کر دے گا، ثم لا یکونوا امثالکم، پھر وہ تمہارے جیسے نہیں ہوں گے۔